أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. میرا عزیزو پیارو بزرگو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنے والے میرے دین عظیم بھائیو، یہ 16 آیتیں چھوٹی چھوٹی جو آپ لوگوں کے سامنے ابھی جس کی تلاوت کی گئی، یہاں سے سورہ شعراء کا 5واں رکوع اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے آ چکا، اور یہاں سے جو آیتیں پڑھی گئی ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو بیان فرمایا ہے، آپ کی توحید کو، اور جو آپ نے اپنی قوم کو جس انداز کے ساتھ توحید کو سمجھایا ہے اللہ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ دین اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کیا صفات ہے اس کا بیان ہے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا تذکرہ ہے۔ میرا عزیزو، بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، ابو الانبیاء جن کو کہا جاتا ہے، سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنا خلیل قرار دیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے بھی کہا کہ تم بھی اپنے ابا ابراہیم کی ملت پر ہو، انہی نے تمہارا نام مسلمان بھی رکھا ہے، اور کئی سارے انبیاء علیہ السلام آپ کی پشت میں آئے، اور اسحاق علیہ السلام کے ذریعے بنو اسرائیل میں کئی سارے انبیاء جو ہے، سیدنا اسحاق جو آپ خلیل اللہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کی نسل سے ہوئے، دین سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے جو ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری بھی دنیا میں جو ہوئی، وہی بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کے بیٹے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر گزرے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام میں جگہ جگہ ان کا تذکرہ فرمایا ہے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان مشرکین مکہ کو، ان کو ابراہیم کا واقعہ سناؤ، اور یہ بھی اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو شرک نہیں کرتے تھے، ان کی دعوت تو توحید کی تھی۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم کس چیز کی عبادت کرتے ہو، قالوا نعبد اصناما فنظل لها عاکفین، انہوں نے کہا کہ ہم بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور انہی کے آگے دھرنا دیے رہتے ہیں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون او ينفعونكم او يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں یا تمہیں کوئی فائدہ یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے۔
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بھلا کبھی تم نے ان چیزوں کو غور سے دیکھا بھی جن کی تم عبادت کرتے رہے ہو، تم بھی اور تمہارے پرانے باپ دادے بھی؟ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، میرے لیے تو یہ سب دشمن ہیں سوائے ایک رب العالمین کے۔ ایک رب العالمین ہی ہے جو میرا ولی ہے، کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہی ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی تعریف کی جائے، اور اسی سے مانگا بھی جائے، اسی سے مدد بھی طلب کی جائے، اور وہی ہے جو سب کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے جو کسی کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ تو ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ جن کی تم عبادت کرتے ہو ان کے بارے میں کبھی سوچا بھی ہے، دیکھا بھی ہے؟ یہ تو خود کریشن ہے، وہ کریٹر کیسے بن گئے؟ جنہیں تم نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے تو وہ جو ہے مخلوق ہوئی نا، وہ خالق تو نہیں ہوئی۔ خالق تو وہ ہوتا ہے جو اپنے مخلوق کی حفاظت بھی کرتا ہے، ان کو دانا پانی بھی دیتا ہے، ان کی روزی روٹی کا ذمہ بھی روزی روٹی کا ان کا جو ذمہ ہے وہ اسی کے ذمے ہے، روزی روٹی وغیرہ سب ساری چیزیں۔ اور یہ تو ایسے ہیں کہ نہ خود کھا سکتے ہیں، نہ کھلا سکتے ہیں، نہ پلا سکتے ہیں، نہ شفا دے سکتے ہیں، نہ بیماری دے سکتے ہیں، نہ موت دے سکتے ہیں، نہ زندہ رکھ سکتے ہیں، بلکہ یہ اگر کوئی ان کے اوپر حملہ کرے تو یہ اپنا ڈیفینس نہیں کر سکتے، اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ تو ان میں تو خالق ہونے کی ایک بھی صفت نہیں پائی جاتی۔ اور رب العالمین کون ہے؟ آگے وہ خود سمجھاتے ہیں، الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، والذی هو یطعمنی ویسقین، اور جو مجھے کھلاتا پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے شفا دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ادب ملاحظہ فرمائیے کہ انہوں نے بیمار ہونے کی نسبت تو اپنی طرف فرمائی اور شفا دینے کو اللہ تعالیٰ کا عمل قرار دیا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہو سکتا ہے کہ بیماری انسان کی کسی اپنی غلطی کے سبب آتی ہے اور شفا براہ راست اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور جو مجھے موت دے گا پھر زندہ کرے گا۔ یہ زندگی بھی اسی نے دی ہے، مٹی سے اسی نے بنایا، اور پھر مٹی ہی میں چلے جانا ہے، اور پھر دوبارہ جو ہے روح پھونکنے والی ذات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو اللہ رب العالمین کی تشریح کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں، اور جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں کہ وہ حساب و کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ کیا زبردست دعائیں یہاں سے شروع ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ یہ کاش کہ ہم بھی ایسی دعائیں کرنے والے بن جائیں اور ہماری دعائیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ قبول فرما لے۔ رب هب لی حکما والحقنی بالصالحین، میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرمائیے اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے۔ واقعی انسان کا شمار اگر نیک لوگوں میں ہو جائے اور جو ہے اسے حکمت اور دانائی اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے مل جائے، وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت عطا کی گئی تو اسے خیر کثیر دے دیا گیا۔ بہت بڑی نعمت ہے۔ بہت پیاری دعائیں یہاں سے ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے شروع ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے کہا گیا کہ ان مشرکین مکہ جو اپنے آپ کو ملت ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، تم انہیں سناؤ ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو، ان کے امتحانات کو، ان کی زندگی کو، ان کی حالات زندگی ان کے سامنے رکھو، ان کی توحید کی دعوت کو جو انہوں نے اپنی قوم کو دی تھی، اور عملی طور پر پریکٹیکل بھی انہوں نے جو ہے جس طرح سے سمجھایا ان کو بتلاؤ۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رب العالمین کی صفات انہوں نے بیان فرمائی کہ وہ میرا خالق بھی ہے اور میرا ہادی بھی ہے، وہی مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی مجھے پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اب پھر یہاں سے ان کی دعاؤں کا تذکرہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جس سے میں یہ امید لگائے ہوئے ہوں
کہ وہ حساب کتاب کے دن میری خطا بخش دے گا۔ رب هب لي حکما والحقنی بالصالحین واجعل لي لسان صدق فی الآخرین، میرے پروردگار مجھے حکمت عطا فرما اور مجھے نیک لوگوں میں شامل فرما لے، اور آنے والی نسلوں میں میرے لیے وہ زبانیں پیدا فرما دے جو میری سچائی کی گواہی دے۔ اور واقعی چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے مسلمان ہو، سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانتے ہیں، سب ان کے تذکرے کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی قربانیوں کا انہیں صلہ یہ دیا کہ ان کا ذکر خیر جو ہے قرآن کریم میں تو ہے ہی ہے، ان کا ذکر خیر جو ہے باقی تمام کتابوں میں بھی ہے، اور جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے نام لینے والے نام لیوا پیدا فرما دیے، اور رہتی دنیا تک ان کا تذکرہ جو ہے لوگوں کی زبانوں پر ہوتا رہے گا۔ آگے ان کی اور کیا دعائیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میدان محشر کے منظر کو کھینچا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم تمام کو جو ہے مرنے سے پہلے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرماوے، ہمارے اس مبارک سلسلے کو قبول فرماوے، نجات بخشش کا ذریعہ بناوے، اور انبیاء علیہ السلام کے طور و طریق پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔